عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے ناظرین، پہلے تو ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ، بڑا ہی شاندار سیگمنٹ ہوتا ہے، بڑے ہی قرآنی معلومات ملتی ہے۔ آئیے شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات یا قرآنی صورت انشاءاللہ الکریم بتائیں گے، اور مختلف بیماریوں سے حفاظت کے لیے قرآنی وظیفہ یہ بتایا جاتا ہے۔ اور آج دو بیماریوں کے حوالے سے روحانی علاج میں عرض کروں گا۔ ایک ہے برس سے نجات کا وظیفہ، اور دوسرا پیلیا سے نجات کا وظیفہ۔ پیلیا سے چھٹکارا، یرقان ہو جاتا ہے، پیلیا ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس سے، تو اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ جو مسلمان اس طرح کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو برس کی بیماری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے جسم پر مختلف حصوں پر یہ وائٹ نشانات، سفید داغ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے ہاتھوں پر، تو کسی کے چہرے پر، کسی کے پاؤں پر، جسم کے مختلف حصوں پر اس طرح کے نشانات یہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی جسمانی مختلف وجوہات بھی کافی ساری ہوتی ہیں۔ بعض اوقات خون میں انفیکشن ہو جاتا ہے، جلدی بیماریاں لگ جاتی ہیں، جلدی امراض ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اور بھی بہت سارے امراض ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے، یعنی برس کی بیماری یہ لگ جاتی ہے۔ اگر کسی کے جسم پر یہ سفید داغ، دھبے ظاہر ہونا شروع ہو جائے نا، تو اب وہ کیا ذہنی طور پر بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعضوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ داغ یہ بدنما معلوم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جس کو یہ مرض ہوتا ہے نا، پھر وہ احساس کمتری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ یہاں میں ایک پیغام بھی دیتا چلوں، مدنی پھول بھی عرض کرتا چلوں، لیکن چاہے یہ بیماری ہو یا کوئی اور سی بھی بیماری اللہ نہ کرے لگ جائے نا، تو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو، ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ اب خالی دل برداشتہ ہوتے رہیں اور وسوسوں میں پڑے رہیں، شکوک و شبہات میں پڑ جائیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب میرا کیا ہوگا، یاد رکھیے بہتر ہی ہوگا۔ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تو آدھی بیماری تو ویسے ہی الحمدللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ اب آئیے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اگر کسی کو اس طرح برس کا مرض لگ گیا ہو، برس کی بیماری لگ گئی ہو، جسم پر اس طرح کے داغ ظاہر ہو چکے ہوں، یا کسی کو پیلیا ہیپاٹائٹس ہو چکا ہو، تو دیکھیں قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ البینہ۔ بڑی کمال کی صورت ہے اور بہت اس کے فضائل و برکات ہیں سورۃ البینہ۔ اچھا، یہ برس کی بیماری دور کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح پیلیا، یرقان، کالا یرقان بعض اوقات ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، تو اس سے نجات کے لیے بھی یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہی سورۃ البینہ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں پڑھ کر برس والے پر آپ دم کر دیں۔ اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، پیلیا ہو چکا ہے، تو آپ اس پر پڑھ کر دم کر دیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوا۔ اچھا، مریض بھی خود پڑھنا چاہے، خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوا کہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اچھا، پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی سورۃ البینہ پڑھ کر کھانے پر دونوں وقت، جب آپ دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں، تو یہی سورۃ البینہ پڑھ کر کھانے پر بھی دم کریں۔ پھر یہ دم کیا ہوا کھانا، آپ جو بھی آپ کا پرہیزی کھانا چل رہا ہے، جو بھی آپ گھر کا کھانا کھاتے ہیں، تو سورۃ البینہ پڑھ کر آپ اس پر دم کریں اور مریض کو کھلا دیں۔ مریض خود بھی پڑھ کر دم کر کے یہ کھائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ تو پڑھنے کے حوالے سے ہوا، وظیفے کے حوالے سے ہوا۔ اچھا، اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ سورۃ البینہ آپ لکھ کر یا لکھوا کر، چاہے تو قرآن پاک میں سے آپ دیکھ کر یہی سورۃ البینہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ لیں، باوضو آپ نے لکھنی ہے، باوضو لکھیں، اور جو تعویذ لکھنے کی احتیاطیں ہیں ان احتیاطوں کو پیش نظر بھی رکھا جائے۔ اچھا، اب یہ لکھ لیا آپ نے، لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنا کر اس کو چمڑے میں یا ریگزن میں سلوا کر اب آپ مریض کے گلے میں ڈال دیں۔
انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ برس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جو جسم پر سفید داغ دھبے یہ نکل آتے ہیں، جلدی امراض لگے ہوئے ہیں یا کسی کو یرقان ہیں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ بیماریاں یہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو 3 طریقے میں نے عرض کیے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ پڑھ کر مریض خود اپنے اوپر دم کر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ کھانے پر دونوں وقت یہی سورۃ البینہ پڑھ کر دم کر کے آپ کھا لیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ البینہ یہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں، الحمدللہ عز و جل یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ تو وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے، تعویذ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو ماشاءاللہ بتا دیا گیا۔ تو تینوں طریقوں میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ اس پر عمل کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے قول شامل کرنے کا۔ کئی ناظرین ہمارے منتظر ہوں گے روحانی علاج جاننے کے لیے۔ آئیے شامل کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی قول چلائیے گا۔ میری اہلیہ کا نام شہناز گوسیہ ہے، ان کی والدہ کا نام اصغری بیگم ہے۔ میری اہلیہ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے، کبھی کمر میں درد رہتا ہے، کچھ صحیح ہو جاتا ہے پھر درد بڑھ جاتا ہے۔ اس کا کوئی استخارہ کر کے آپ بتائیں، اور ان کو الرجی بھی ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتائے۔ صحیح، جی نیکسٹ۔ میرا نام جنزید احمد ہے اور میری والدہ کا نام فضیلت بیگم۔ تو میں جابس کے لیے کافی جگہ ٹرائی کر چکا ہوں، تو کسی جگہ جاب بھی نہیں لگ رہی، یا کوئی کاروباری سلسلے میں کوئی کیا کرنا چاہیے، کوئی ہیلپ چاہیے، یہ استخارہ کرانا ہے۔ جی میں نے استخارہ کرانا بچی میں ہے معروف خالد، تو ان کی والدہ کا نام نیلوفر۔ اس رشتے کے بارے میں ہے کہ جو رشتے کی پرابلم آتے ہیں تو ایکسیپٹ نہیں ہوتی، یہ جو استخارہ کر کے پلیز بتائیے۔ نیکسٹ کال۔ جی مجھے اپنے بھائی کا استخارہ کروانا ہے۔ جی میرے بھائی کا نام ہے محمد کامران اور والدہ کا نام کنیز فاطمہ۔ وہ اکثر بیمار پڑ جاتا ہے، اس کا جسم بھاری رہتا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے ابھی ہرنیا کا آپریشن کروایا، جسم بھاری ہو جاتا ہے اور بیمار بھی رہتے ہیں۔ بھائی کا نام کامران بتایا آپ نے، انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال لیجیے۔ میں جیلم سے بات کر رہا ہوں، میری والدہ کو معدے کا درد رہتا ہے، دوائی کا اثر نہیں ہوتا۔ معدے کی تکلیف کا کہا نا، تو انشاءاللہ الکریم میں وظیفہ ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام سیف اللہ ہے، میری امی کا استخارہ کروانا ہے، ان کا نام رومن نساء، ان کی والدہ کا نام ممتاز بیگم ہے۔ میری امی کے جگر، دونوں گردوں اور پیٹ میں پانی کی تھیلیاں سسٹ بنے ہوئے ہیں، ان کا استخارہ کر بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ اس کا ایک مخصوص عمل، ایک خاص روحانی علاج ہے۔ جسم میں جو سسٹ ہو جاتی ہیں نا، تھیلیاں بن جاتی ہیں، بعض اوقات رسولیہ ہو جاتی ہیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں ابھی۔ جی نیکسٹ کال۔ کاروبار جو ہے میرا وہ بھی صحیح نہیں چل رہا ہے، جاب وغیرہ کی کوشش کر رہا ہوں وہ بھی نہیں ہو رہی ہے، استخارہ کروانا تھا۔ محمد اسد ندیم، اس کو والدہ کا نام ہے شاہدہ۔ جی انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میرے ساتھ معدے کا مسئلہ ہے اور کام میں بھی نا رکاوٹ آئی ہوئی ہے۔ میرا نام فریاد حسین، میری والدہ کا نام رئیسہ بی بی۔ کام میں رکاوٹیں اللہ پاک رکاوٹیں دور فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ بیمار رہتی ہیں، سر میں درد رہتا ہے، پورے پیٹ میں درد رہتا ہے، اس کا استخارہ کرنا آنا تھا۔ عائشہ ہے میری بیوی کا نام، اور اس کی والدہ کا نام ہے زینب۔ صحیح ہے، زوجہ کے حوالے سے آپ نے عائشہ نام بتایا نا، انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا، استخارے ہوں گے، استخارے کیے جائیں گے۔ اس دوران آپ کو ایک پیکج دکھائیں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، جائز حاجات کے پورا ہونے کے حوالے سے۔ آئیے آپ وہ دیکھیے، اس دوران آپ کے استخارے کر کے دوبارہ حاضری ہوگی۔ شامل رہیے گا سلسلے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال یہ تھا کہ ایک بار آپ نے مدنی مذاکرے میں خصوصی میں مدینہ شریف کی گلی کا واقعہ بیان کیا کہ وہاں کسی حاجی صاحب نے آپ کو قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یا شاید آپ نے کہا اغثنی یا رسول اللہ، تو دونوں میں سے کیا تھا؟ اس پر کنفیوژن تھا، اگر آپ وہ ارشاد فرما دیں۔ حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اصل واقعہ یوں ہوا تھا کہ میں عمرے پہ جا کر رک گیا تھا شوال میں، تو اب حج کے لیے اعلان ہوا کہ حج کا تناظر جو بھر دے تو بھلے حج کر لے،
یہ قانونی طور پر حج کر لے. تو میں نے سیدی قطب مدینہ سے عرض کیا کہ میں کیا کروں. دوستوں کا تو یہی تھا کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے. خیر سیدی قطب مدینہ نے فرمایا کہ غیر قانونی نہیں کرنا ہے، قانونی حج کریں. تو پھر میں نے پاسپورٹ کسی ایجنٹ کو دیا، کسی اس وقت تو دعوت اسلامی تو بنی بھی نہیں تھی، تو کسی دوست کے ذریعے. اب وہ ایجنٹ نے جدہ شریف بھیج دیا پاسپورٹ. اب میں بغیر پاسپورٹ کے گھوم رہا ہوں، پاسپورٹ ہے نہیں میرے پاس. دن بھی نکل گئے، کئی دن ہو گئے، شاید ایسا کچھ ہوا. اب مجھے تھوڑا تشویش ہو رہی تھی. تو حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مجھے مل گئے. سن 80 کا واقعہ. پنج پیالہ ایک زیارت گاہ ہے، اس کے قریب یہ مل گئے مجھے. یہ حج پہ تشریف لائے تھے. تو میں نے ان سے تذکرہ کیا. اچھا وہ زیارت گاہ ہے؟ میں نے کہا ہے تو صحیح، سارے فضاؤں میں ہے. تو اب وہاں عمارت بن گئی ہے، زیارت ہو نہیں سکتی اب. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا رسول اللہ، آپ پڑھیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. پھر یہ بھی فرمایا کہ ادرکنی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے چند بار پڑھا ہوگا، مطلب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے آپ. تو الحمدللہ میرا پاسپورٹ آ گیا جدہ شریف سے الحمدللہ. اس کا ایک بار اور میں نے بہت پیارا کرم دیکھا اس وظیفے کی. مدینہ شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی غالباً الوداعی حاضری تھی، اور الٹے قدم چلتے ہوئے ہم آ رہے تھے. ایک جو تھا شخص، ہو اب پتہ نہیں وہ با اختیار تھا یا بے اختیار تھا، وہ تھا کوئی اسی طرح کا. وہ کڑکڑ کرنے لگا اور مجھے پکڑنے کے لیے آگے بڑھنے لگا. اس طرح میں بیچ بچاؤ کر رہے تھے، اور وہ مطلب بہرحال تو میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، الٹا چلتا رہا. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. تو مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ بازی ایسی پلٹی کہ وہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. اللہ. یہ بالکل آنکھوں دیکھا اس ورد کا میں نے ایک کرشمہ دیکھا، برکت دیکھی کہ کہاں وہ مجھے پکڑنے کے لیے بڑھتا تھا، کہاں یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے کھڑے دیکھنے لگا. اور الحمدللہ میں اپنے حساب سے الٹا چلتا ہوا. یہ ورد بہت اچھا ہے حاجت براری کے لیے. تو بے شمار بار پڑھنا ہوتا ہے، وضو نہ ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یا اغثنی یا رسول اللہ. اغثنی کا تلفظ ذرا مشکل ہے، اس لیے میں ادرکنی عام طور پہ بتاتا ہوں، یہ آسان ہے. دونوں میں جو بھی پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بھی ہم وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اپنے معمولات میں شامل رکھیں. الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے جائز حاجتیں پوری ہوں گی. اچھا، ایک جیسے امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا نا، تو اگر اللہ نہ کرے کہیں پر ایسا ہونا کہ ہم پھنس جائیں، نکلنے کی بظاہر کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی ہو، اب یہ پڑھنا شروع کر دیں. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یوں سمجھیے کہ لمحوں کے اندر حالات بدل جائیں گے، اور یہ وظیفہ تیر بہدف کا کام کرتا ہے. جی آپ یہ پڑھنا شروع کریں، الحمدللہ عز و جل آپ کے لیے راہیں کھلتی ہوئی چلی جائیں گی. کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی، اور الحمدللہ آپ کے لیے راہیں ہموار ہوتی ہوئی چلی جائیں گی. ماشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائیں. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. ہمارے وہ ناظرین جن کی قول چلائی گئی تھیں استخاروں کے جوابات اور ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. یہ پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اپنی زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، شہناز نام ان کا آپ نے بتایا تھا.
کہ جسم میں ان کے بہت زیادہ درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو دیکھیں آپ کی زوجہ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے، اندرونی کمزوری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، بعض اوقات اندرونی ایسی کمزوریاں ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جسم دکھنا شروع ہو جاتا ہے، درد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ نوٹ کیجئے گا، یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آپ کی زوجہ نے پڑھنا ہے۔ وہ یہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ جسمانی درد سے نجات کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ پارہ 28 سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو ہر نماز کے بعد آپ کی زوجہ یہ پڑھیں، دیگر ناظرین بھی پڑھ سکتے ہیں جو جسمانی درد میں مبتلا رہتے ہیں وہ یہ پڑھیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ دوسری ہماری ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتائے، تو دیکھیں نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے جہازب بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ جہاں میں جاب کے لیے جاتا ہوں منع ہو جاتا ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کوئی بات نہیں بن پاتی۔ دیکھیں جہازب بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں، وقتی طور پر آزمائشیں، کوشش اپنی جاری رکھیے گا کہ کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ دل برداشت نہ ہو، ایک جگہ سے منع ہو گیا، 2 جگہ سے منع ہو گیا، پھر آپ کوشش جاری رکھیں، تلاش آپ جاری رکھیں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا، آپ کے لیے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ اچھا اب دیکھیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، جب بھی آپ جاب کے لیے جائیں نا، ملازمت کی تلاش میں ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، تو اس کا ایک بہترین عمل یہ نوٹ کیجئے گا، پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، تعوذ پھر تسمیہ، پھر اس کے بعد وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ وظیفہ آپ کے دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے، اس وظیفے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھیں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ یہ وظیفہ پڑھ کر جب آپ جائیں گے نا تو آپ کی جاب کی ترکیب بن جائے گی، ملازمت آپ کو مل جائے گی۔ ایک برکت یہ بھی ہے کہ یہ الحمدللہ عز و جل انٹرویو میں کامیابی کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ جی جب بھی آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں نا تو یہ وظیفہ پڑھ کر جائیے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچی کے حوالے سے کہا تھا، ماہ رخ نام بتایا تھا اور ان کی والدہ کا نام تھا نیلوفر، کے رشتے میں رکاوٹیں، تو دیکھیں ان کے رشتے کے حوالے سے فی الوقت بندش کا اشارہ آ رہا ہے۔ جی بندش بھی ہو جاتی ہے رشتوں میں نا، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بچی کو کہیے گا کہ 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، نماز فجر کے بعد پڑھیں انشاءاللہ الکریم۔ 40 دن کے اندر اندر بندش کا توڑ بھی ہو جائے گا اور رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، نیک صالح رشتے ملیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ بھائی کا نام محمد کامران ہے، یہ بہت بیمار رہتے ہیں، جسم ان کا بہت زیادہ بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا محمد کامران کا، تو ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ فی الوقت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں، جسم ایک نارمل ہو جائے، ہلکا پن محسوس ہو، طبیعت میں ایک اطمینان آ جائے، ایک سکون آ جائے، تو اس کے لیے مریض یا تو خود یا آپ خود پڑھ کر بھائی پر دم کر دیں 1000 مرتبہ یا حیو، 1000 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلا دیں اور بھائی پر بھی دم کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، جہلم سے قول کی تھی، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ معدے میں درد رہتا ہے۔ اچھا اسی سے ملتی جلتی ایک اور اسلامی بھائی نے قول کیا، آپ نے کہا تھا کہ معدہ جگر گردوں میں یہ سسٹ ہو چکی ہیں نا، یہ تھیلیاں بعض اوقات یہ بن جاتی ہیں، رسولیاں ہو جاتی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو آپ دونوں کے لیے ہی میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، آپ کے لیے بھی اور دیگر ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے بھی کوئی جگر معدہ گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں یا بعض اوقات جیسے رسولیاں ہو جاتی ہیں، جسم میں رسولی ہو چکی ہے، تو یہ دیکھیں روحانی علاج نوٹ کیجئے گا، اس کو تھوڑا سمجھیے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 ہے، پارہ نمبر 16 ہے، یہ آیت کا نمبر بھی نوٹ کر لیں، آیت مبارکہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ جگر گردے اور معدے اور سسٹ اور یہ رسولیوں کے تمام امراض کے لیے ماشاءاللہ یہ وظیفہ ہے۔ آپ اس طریقہ کار آپ سمجھیے گا، 3 عدد آپ سادی چینی کی پلیٹیں لیں، کوشش کیجئے گا کہ ان پلیٹوں میں اندر کی طرف کوئی
پھول کوئی نقش و نگار نہ بنا ہو. عموماً پلیٹوں کے اندر ڈیزائن وغیرہ بنے ہوتے ہیں، نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، اس طرح کے ڈیزائن وغیرہ تصویریں بعض اوقات یہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی پلیٹ نہ بلکہ سادی چینی کی پلیٹ ہونی چاہیے. اچھا، اب 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں. نماز فجر کے بعد یہی آیت مبارکہ جو بھی آپ کو بتائی تھی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109. صرف اس آیت کا اتنا ہی حصہ آپ نے یہ لکھنا ہے. اچھا، اس میں دیکھیں یہ بھی نوٹ کیجئے گا، اگر ممکن ہو، آسانی ہو آپ کو، تو زردئی رنگ یا زعفران آپ لے لیں، اس سے آپ لکھ لیں. بالفرض زعفران تیار نہیں کر سکتے، اچھا زعفران تو مل جاتی ہے، لیکن زعفران کو بھی باقاعدہ یہ تیار کیا جاتا ہے تعویذ لکھنے کے لیے. اس کی جو انک تیار کی جاتی ہے، اس کو پکانا پڑتا ہے، پھر تیار ہوتی ہے جا کے یہ. تو زعفران اور یہ زردئی رنگ میسر نہ ہو، مشکل ہو، تو آپ کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے یہ آیت مبارکہ آپ لکھ لیں. 3 پلیٹوں پر آپ لکھ لیں نماز فجر کے بعد. اچھا، ایک پلیٹ صبح نہار منہ خالی پیٹ پر، پھر ایک دوپہر کے وقت اور ایک رات کے وقت. ان تینوں اوقات میں ایک ایک پلیٹ یہ پئیں پانی ڈال کر. اچھا، تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے گا. اللہ کی رحمت سے یہ تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی. آپ کا جگر ٹھیک ہو جائے گا، معدہ آپ کا درست ہو جائے گا، گردے خراب ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ الکریم درست ہو جائیں گے، گردے میں پتھری ہے تو وہ بھی پتھری نکل جائے گی. اچھا، اسی طرح جو اگر کسی کے رسولیاں ہو چکی ہوں تو وہ بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ اسد علی نام بتایا تھے کہ کاروباری مسائل اور بے روزگاری کا معاملہ. دیکھیں اسد علی بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آزمائشیں ہیں، اللہ پاک کی طرف سے آزمائشیں ہیں. آزمائشوں پر ثابت قدم رہنے کی دعا بھی کیجیے، اللہ پاک ان آزمائشوں سے نکال دے گا. کبھی کے دن بھلے، کبھی کی راتیں بھلے. ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اب واقعی آزمائش تو ہے، لیکن کوشش کریں سورۃ الواقعہ یہ پڑھنے کا معمول آپ بنا لیں، تنگ دستی سے نکل جائیں گے. یہ آپ کی تنگ دستی ہی یہ ماشاءاللہ فراخی میں تبدیل ہو جائے گی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں اور پیٹ میں ان کے بہت زیادہ درد رہتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دیکھیں استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اب پیٹ کی جو بیماری ہے نا، اس کی بہت مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنا، بد پرہیزی کر لینا، اور جو دل میں ہے وہ کھا لینا. تو اس طرح بے احتیاطی کرتے چلے جائیں گے تو معدہ بھی خراب ہوگا، پیٹ بھی خراب ہوگا، پھر مختلف امراض یہ پیدا ہوتے چلے جائیں. احتیاط بھی کریں، اعتدال کے ساتھ بھی چلیں، میانہ روی کھانے میں اختیار کریں. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں یا عظیم 7 مرتبہ پڑھیں، آسان سا عمل ہے. پانی پر دم کریں اور یا پانی پی لیں، انشاءاللہ الکریم دیکھیں پیٹ آپ کا درست ہو جائے گا. آئیے ناظرین، میں شامل کرنے لگا ہوں اب آپ کے میسیجز. کافی سارے یہ میسیجز بھی آئیں. یہ پہلا ہی میسیج آئے کہ کیا استخارے کا ذکر کسی حدیث میں ہے؟ تو جی بالکل ہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام امور میں استخارہ کی تعلیم فرماتے تھے. کیسے فرماتے تھے استخارہ کی تعلیم؟ جیسے قرآن کی سورت تعلیم فرماتے تھے. یہ حدیث پاک کے میں نے الفاظ آپ کے سامنے بیان کیا. اچھا، استخارے کا ایک مخصوص طریقہ جو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا، حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، اس کی ایک تھوڑی طویل دعا ہے. اچھا، رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ کر سونا ہوتے ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں، پھر یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، تو وہ پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ الکریم خواب میں اشارے مل جائیں گے. تو بہرحال دیکھیں، جب کوئی کسی امر کا قصد کرے، کسی چیز کا ارادہ کرے کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ خود بھی استخارہ کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ خود بھی استخارہ کر سکتے ہیں. آپ خود کیجئے استخارہ. اب آپ استخارہ کیسے کریں گے؟ وہ استخارے کا طریقہ آسان سا حل میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. دیکھیں مدنی منصورہ یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیۃً طلب فرمائیں. یہ بڑی شاندار کتاب ہے، ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ مدنی منصورہ، اس میں بہت ساری قرآنی صورتیں، ان کے خواص، روحانی علاج، طبی علاج، گھریلو علاج، اور بہت سارے ماشاءاللہ مدنی گلدستے اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گے. اچھا، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل میں، اور اس کے صفحہ نمبر 280 پر استخارے کا مکمل طریقہ لکھا ہوا ہے. اس میں جو نفل پڑھنے ہیں اور کون سی دعا پڑھنی ہے وہ دعا بھی الحمدللہ سبحانہ اس میں یہ موجود ہے. آپ یہ کتاب حاصل کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل میں، اور اس میں سے آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ بھی استخارہ کرنے لگ جائیں گے. تو یہ مکمل طریقہ اس میں یہ موجود ہے. اچھا، یہ ایک میسیج ہے کہ عافیت والی اچھی زندگی کے لیے دعا فرما دیں. اللہ پاک عافیت والی
سلامتی والی سنت و بھری طویل زندگی نصیب فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب ہو، دعا بھی کریں۔ ہمارے یونس بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کا نام رشیدہ ہے، فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، عرصہ دراز سے بیمار ہوں، کسی دوا سے آرام نہیں آتا۔ دیکھیں شفا جو ہے نا دوا میں نہیں ہے، اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو شفا حاصل ہوگی۔ علاج کرنا چاہیے، علاج کروانا چاہیے، دوائیں استعمال کرنا چاہیے، دوا بھی کھائیں اور دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ مولا اس دوا کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بھی بنا دیں۔ چلے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں آپ کو بھی، یونس نام آپ نے بتایا، آپ کو بھی دیگر ناظرین کو بھی، آپ چاہتے ہیں نا کہ اس دوا کے ذریعے مجھے شفا حاصل ہو جائے، تو آپ جب دوا کھائیں نا، دوا استعمال کریں، آپ پینے کی دوا ہے تو اس وقت بھی، کھانے دوا کھا رہے ہیں، میڈیسن یوز کر رہے ہیں اس وقت بھی، انجیکشن لگوانے جا رہے ہیں تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ دوا پینے سے پہلے، میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے آپ پڑھیں، 3 مرتبہ آپ پڑھیں، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر جو دوا آپ استعمال کریں گے نا، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی یہ دوا، یہ ماشاءاللہ شفا کا ذریعہ یہ بن جائے گی۔ اچھا اسی طرح بچوں کو بھی یہ دوائیں پلاتے ہیں نا ماں باپ، والدین بچوں کو پلا رہے ہوتے ہیں تو بچوں سے بھی پڑھوا لیں بھائی، پہلے پڑھوائے بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، یہ پڑھوائے، پھر اس کے بعد بچوں کو بھی دوا پلا دیں آپ۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ سورۃ البینہ، یہ جسمانی کمزوریاں دور کرنے کے لیے بھی سورت پڑھی جاتی ہے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ میرے بابا جان کا نام شاہد رسول ہے، ان کے بائیں بازو اور کندھا شدید درد کرتا ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ان کا پٹھا کھنچا ہوا ہے اور ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دی۔ چلیں پٹھوں کے درد کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ جن کو یہ شکایت رہتی ہے نا کہ اب جیسے رات کو سوئے، صبح اٹھے تو بعض اوقات کندھے یہ اکڑ جاتے ہیں، گردن کسی کی ٹھیر جاتی ہے، اکڑ جاتی ہے۔ اچھا اسی طرح اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اچھا اسی طرح کسی کا پاؤں ایک دم یہ اکڑ جاتا ہے، ہاتھ اکڑ جاتا ہے، پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے پٹھوں میں درد ہونا تو اب یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں، اب جیسے مثال کے طور پر آپ کے پٹھوں میں درد ہے، شانوں میں درد ہے، کندھے میں درد ہے، درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں اور 3 بار آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 7 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ دعا آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 3 بار بسم اللہ شریف اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں۔ آپ کے پٹھوں کا جو کھچاؤ ہے یہ الحمدللہ عز و جل یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ میری بہن کے دانتوں میں کیڑا لگا ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ دانتوں میں کیڑے بھی لگ جاتے ہیں، دانتوں میں درد ہوتا ہے، خون آنا شروع ہو جاتا ہے، مختلف زخم لگ جاتے ہیں، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، داڑھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، دانتوں کے درمیان خلا گیپ آ جاتا ہے، تو اب جب گوشت کھاتے ہیں یا کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو پھر وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو ان تمام امراض کے لیے وظیفہ، دانتوں کی بیماریاں دور ہو جائیں، دانت مضبوط ہو جائیں، ایک وظیفہ اس کا یہ ہے کہ آپ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی اس شہادت والی انگلی پر آپ دم کر لیں، شہادت والی انگلی پر دم کریں اور اس کو اپنے دانتوں پر یہ پھیر لیں، دانتوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ دانتوں میں اگر کیڑا لگا ہوگا نا تو وہ کیڑا بھی نکل جائے گا۔ اچھا اسی طرح مسواک کا بھی آپ استعمال کریں، مسواک سے بہت سارے امراض الحمدللہ دور ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین آپ کو ہم دکھاتے ہیں ایک پیکیج دنیا بھر میں ماشاءاللہ، دیکھیں روحانی علاج کے بستے لگے، یہاں پروگرام روحانی علاج استخارہ ہو رہا ہے، یہاں سے بھی الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کے ذریعے بھی دنیا بھر میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کی جا رہی ہے، ان کا روحانی علاج کیا جا رہا ہے، اوراد و وظائف ماشاءاللہ بتائے جا رہے ہیں، استخارے بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح الحمدللہ عز و جل دنیا کے کم و بیش 36 سے زائد ممالک میں، 36 سے زائد ممالک میں روحانی علاج کے باقاعدہ بستے لگتے ہیں، جہاں پراپر روحانی علاج کیا جاتا ہے، کاٹ کا عمل کیا جاتا ہے، تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، اتارے کا بھی عمل کیا جاتا ہے، مختلف روحانی علاج کیے جاتے ہیں اور کوئی فیس وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج اسلامی بھائیوں کے بھی لگتے ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں ان کا بھی شرعی تقاضوں کے مطابق شرعی پردے کی احتیاطوں کے ساتھ روحانی علاج وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں تعویذات وغیرہ
دیتی ہیں۔ تو دنیا بھر میں چونکہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، اب آتے ہیں لوگ اپنے مسائل لے کر، اپنی پریشانیاں لے کر، پھر ان کا روحانی علاج کیا جاتا ہے تو ماشاءاللہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں، فوائد حاصل ہوتے ہیں، پھر خوشی ہوتی ہے نا بھئی کسی کی بیماری دور ہو گئی، کسی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے ان تعویذات کی برکت سے جن لوگوں کو شفائیں ملی، جن کے مسائل حل ہوئے، جن کی پریشانیاں دور ہوئیں، ان کے کچھ تاثرات دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ناظرین۔ جی چلائیے گا کچھ تاثرات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں اورنگی ٹاؤن کے علاقے گلشن ضیاء الطاف نگر جامعہ مسجد شاہ مدینہ۔ جامعہ مسجد شاہ مدینہ میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کا لگتا ہے اسٹال۔ اس اسٹال پر آنے والے بے شمار اسلامی بھائیوں کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بیماری لے کر اگر کوئی آتا ہے تو الحمدللہ عز و جل اس کی بیماری دور ہوتی ہے۔ کوئی اپنی پریشانی لے کر آتا ہے تو تعویذات طاری کے ذریعے سے اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح پلیٹوں کا یہاں پر ایک کورس کروایا جاتا ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے امراض سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے ہیں پریشان حال اسلامی بھائی، آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زاہد رضا تاری۔ کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا یہاں پہ؟ تعویذات کے سلسلے میں آنا ہوا ہے۔ اچھا، تعویذات کس حوالے سے آپ نے پہلے کبھی لیے ہوں تو وہ بتائیں کس حوالے سے لیے آپ نے؟ جی الحمدللہ پہلے بھی تعویذات کا سلسلہ رہا ہے، اور پہلے جو ہے وہ بچے کی جو ہے نا وہ رات بھر جو سوتے نہیں تھے اور جو ہے نا اڑ جاتے تھے بار بار، اس سلسلے میں جو ہے وہ روحانی جو ہے بستے سے تعویذات لیا تو الحمدللہ کافی بہتری ملی تھی اس میں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ غضنفر علی۔ کس سلسلے میں آنا ہوا ابھی؟ حفاظتی تعویذ کے حوالے سے آیا تھا، اپنی حفاظت کے لیے تعویذ لینے کے بعد۔ اچھا، تو اس سے پہلے لیے ہیں تعویذات وغیرہ؟ جی جی الحمدللہ اس سے پہلے لیے ہیں تعویذ۔ کس کے لیے لیے تھے؟ والدہ کی طبیعت کے حوالے سے مطلب۔ فائدہ ہوا ان کو؟ جی جی الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رشید۔ محمد رشید۔ اچھا محمد رشید بھائی، یہ بتائیں کہ یہاں روحانی علاج کے اسٹال پر آپ آئے، کس سلسلے میں آنا ہوا؟ تعویذ کے سلسلے میں، مطلب کہ جسمات میں دکھتا تھا، درد ہوتا تھا، اس سلسلے میں لیا ان سے تعویذ۔ تو درد بہتر ہوا؟ بہت بہتر ہو گیا پہلے سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام علی احمد ہے۔ علی احمد بھائی، یہ بچے کو لے کر آئے ماشاءاللہ روحانی علاج کے حوالے سے، تو کیا ہو گیا اس بچے کو؟ یہ ماشاءاللہ میرا بیٹا 2 سال کا ہے، اس کو جوائنٹس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اچھا، تو یہاں سے آپ نے تعویذات وغیرہ لے لی؟ جی ماشاءاللہ تعویذ وغیرہ لے کے آیا ہوں میں بھی۔ اس سے پہلے لیے تعویذات؟ تعویذات میں آتا رہتا ہوں بستے پہ ماشاءاللہ، بہت ہر دفعہ ماشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے، فائدہ حاصل ہوتے ہیں، ابھی بھی انشاءاللہ امید ہے جلدی بہتر ہو جائے گا۔ جنید بھائی کوئی حفاظت کے حوالے سے وظیفہ بتا دیں۔ میرا نام سید ریان ہے، میں 6 کلاس سے پڑھتا ہوں، میرے کو سبق یاد نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی جنید بھائی، ہمارے اسلامی بھائیوں نے تاثرات بھی دے دیے اپنے اور کچھ سوالات بھی کیے آپ سے، تو ان تاثرات کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور جنہوں نے سوالات کیے ان کے کیا کیا روحانی علاج ہیں وہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے، سب کو شفا عطا فرمائے۔ وظائف میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ حفاظت کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں صبح اور شام 3 مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، جان مال کی بھی حفاظت رہے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا الحمدللہ۔ سبق یاد نہیں ہوتا تو اس کے لیے دیکھیں، سبق یاد کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ وظیفہ ہوا، دعا بھی آپ کو بتائی، سبق یاد کرنے سے پہلے یہ پڑھ لیں۔ جو پڑھیں گے تو اور جو یاد کریں گے وہ ذہن میں ماشاءاللہ نقش ہو جائے گا اور آپ کو یاد بھی رہے گا۔ اب دیکھیں کئی احتیاطیں بھی ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو سبق یاد کرتے وقت ان کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے نا، اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ یکسوئی، دل جمعی، حاضر ذہنی، توجہ، ان ساری چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں، انشاءاللہ الکریم جلد یاد ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز۔ بچے کی عمر 6 سال ہو گئی ہے، مانتا نہیں ہے اور بولتا باتیں بھی صحیح نہیں کر رہا ہے، بجائے مہربانی رہنمائی فرما دیں، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح ہے، نیکسٹ کال دیجیے۔ روزگار کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینے کا کام چل نہیں رہا، کام نہیں چل رہا۔ چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ بچے کی عمر 6 سال ہے، بچہ بولتا نہیں ہے، تو سورہ طٰہٰ کی یہ آیات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ یہ 4 آیات یہ پڑھ کر بچے پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں۔ اچھا بچہ ماشاءاللہ بولنا شروع کر دے گا۔ اچھا یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اگر کسی کی زبان میں لکنت ہونا تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھے نا تو اس کی زبان کی لکنت یہ دور ہو جائے گی۔ اور یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کام نہیں چل رہا، جو بھی آپ کے کام کی جگہ ہے آپ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکائیں، انشاءاللہ الکریم کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ کافی سارے میسیجز بھی ہیں ناظرین، چونکہ وقت اختتام کی طرف کم رہ گیا ہے، میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک میسیج یہ آیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کی ٹانگ میں خون کا جماؤ ہے، خون جم جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر آپ کی والدہ جو ہے نا یہ 11 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا یہ نام ہے اقرا، یہ کہتی ہیں کہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اچھا میری والدہ کے سر میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے دیکھیں سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھ کر یہ دم کیجیے۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سائمہ خاتون ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آصف زدہ ہیں، رات میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یہ آپ پڑھ کر سوئیں، وضو بنا کر سوئیں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھیں، برے خواب نظر نہیں آئیں گے، اچھے خواب نظر آئیں گے۔ اچھا غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ یا ودود 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جس کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کو پلا دیں، اس کا غصہ انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے کہا ہے ہنا بنت شکیلہ ٹیسٹ کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن جاب کی ترکیب نہیں بن پاتی، جسم میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ 100 مرتبہ یا سمیع اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کی تمام مسائل یہ حل ہو جائیں گے، بیماریاں دور ہو جائیں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا میں 3 سال سے جاب کی تیاری کر رہا ہوں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ کھلے آسمان کے نیچے اس احتیاط کے ساتھ کھڑے ہوں کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہ پڑھیں تا حصول مراد انشاءاللہ الکریم روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ یہ ایک میسیج آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹی کی دولت سے مالا مال کر دے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ بہت سارے ناظرین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی پیدا ہو۔ اچھا کئی ایک تعداد ایسی ہے ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اولاد نرینہ ہو جائیں، کسی کو بیٹے کی خواہش ہے کہ بیٹا پیدا ہو، کسی کو بیٹی کی خواہش ہے کہ بیٹی پیدا ہو۔ اولاد نرینہ کے لیے بھی لوگ وظائف معلوم کرتے ہیں، تو بیٹی کے بھی وظائف معلوم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بیٹی کا روحانی علاج میں عرض کرنے لگوں، جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ ہماری بیٹی پیدا ہو تو لیجئے آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا کریں، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ آیت قرآنی کا ایک حصہ ہے، آپ یہ 11 مرتبہ یہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، بیٹی پیدا ہوگی۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے ماں باپ، ہمارے پیر و مرشید، ہمارے اساتذہ کرام اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی بتقاضۂ بشریت جو گناہ سرزد ہوئے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں۔ یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیں۔ یا اللہ قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی نصیب فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دیں۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، ہمارے گھروں میں رزق حلال میں جائز کاروبار میں برکتیں، ترقیاں، وسعتیں، کشادگیاں نصیب فرما، ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ
اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی شافی الامراض ہے۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، بے سکونیاں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک سب کا بھلا، سب کی خیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔